نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، میرے بھائی کچھ باتوں کا جواب دے کے میں سب کی توجہ ایک عام بات کی طرف کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے یہ بات پیش کی، عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ دیکھا ہے رسول اللہ کو رفع دین نہ کرتے۔ اللہ کی قسم یہ بدترین جھوٹ ہے۔ میں نے حوالہ پیش کیا ہے کہ ابراہیم نخعی کا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ لکھا ثابت نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی لکھا ایک منٹ جی مولانا کنے بندے بولن رہے نے، سنتے پہ کنے بندے بولتے پے نے؟ ساڈے طرفوں ایک بندہ بولتا ہے تو اعتراض آ جاتا ہے، 4 بندے بولتے پے نے۔ چلو چھڑ دو بس ٹھیک۔ لکھا بھائی، لکھا توجہ، لکھا توجہ بھائی، چپ اچھا چپ بس ٹھیک ہے سیدنا ایک منٹ، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا اچھا یار وقت یہ میرا نکالو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھا ملاقات ثابت نہیں ہے، وہ وفات پا رہے ہیں، ان کی نخعی پیدا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اذا ارسل عن ابن مسعود وغیرہ فلیس ذلک بحجہ، جب یہ عبداللہ بن مسعود سے مرسل بیان کریں تو حجت نہیں، میزان الاعتدال ہے، صفحہ 75 ہے۔ بات کا جواب نہیں آیا، پھر آپ کہتے ہیں 50، میں کہتا ہوں یہ بھی ماننا 19 دن مالک بن حویرث نے نبی کے لگا 19 بات کرتے ہیں جی، 19-20 دن نبی کے پیچھے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ 100 نمازیں بنتی ہیں۔ مالک کہتے ہیں یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ نماز کے شروع میں بھی رفع دین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے۔ اور مالک بن حویرث 9ویں میں مسلمان ہو رہے ہیں، 9ویں ہجری میں، اور پھر جابر بن سمرہ والی روایت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ میں کہتا ہوں اٹھاؤ مسند احمد، کیوں نہیں دیکھتے وہ حدیث تمیم بن طرفہ ہے، حدیث بھی وہی ہے جو مسلم میں آپ نے پیش کی۔ صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تمیم بن طرفہ والی سند ہے۔ حضرت جی جواب نہیں آیا، پھر اس کے بعد آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ نبی کو جھوٹا کہتا ہے، صحابی کو جھوٹا کہتا ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ احمد رضا کا قول پیش کرتے ہو، الزام الخصم بما ہوا قائلہ، اور خصم کو الزام دینا اس بات کا قائل ہے۔ آپ نے شرائط طے کرتے وقت یہ کہا تھا یہ مسلمات مناظرہ میں سے ہے، یہ پیش ہو سکتا ہے۔ ابن حزم کا جو آپ نے قول المحلہ کے حوالہ سے پیش کیا ہے، ابن حزم سے لے کر علی تک ذرا سند تو پیش فرمائے۔ بے سند پڑھتے ہیں، بے سند پر کہتے ہیں موضوع سے ہٹ گئے، کوئی غیر مقلد۔ میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ غیر مقلد، شافعی غیر مقلد، مالک غیر مقلد، اور مقلد ہونا بہت بڑا تان ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی محدث مقلد نہیں تھا، مقلد ہونا ہم گالی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ توہین ہے تابعین کی، صحابہ کی۔ صحابہ و تابعین دلیل کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ کی بات ماننے والے، رسول اللہ کی بات ماننے والے، یہ ان پر الزام ہے۔ اور پھر سنو بھائیو، سنو توجہ والی بات، مولانا نے بخاری کا نام لے کر کہا ہے، بخاری میں توجہ فرماؤ، بخاری میں سجدوں والی رفع دین موجود ہے۔ اللہ کی قسم اگر بخاری سے سجدوں والی رفع دین دکھا دیں، یہ بخاری آپ کو تحفہ میں شکست لکھ دوں گا۔ دکھائیں صدر صاحب، دکھاؤ بخاری سے، دکھاؤ۔ ٹھیک ہے
انہوں نے جھوٹ بولا بخاری پر کہ بخاری میں سجدوں والی رفع دین کا ذکر ہے. فر من المطر وقام تحت المیزاب, بارشوں پجیا پر نالے تھلے کھلو گیا. آئے تھے یہاں دعوی نسک ثابت کرنے, خود دلیل دے رہے ہیں رفع دین کرنے کی. اور اگر سجدوں کی ثابت ہے تو کر لو, سجدوں کی ثابت ہے تو کر لو. اب سنو, کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اہل حدیث کے امام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی کہتے ہیں کل تو عرف الیدین حذو المنکبین فی هذه المواضع الاربع متفق علی صحته یروی جماعت عن رسول اللہ. عمر وعلی بن ابی طالب ووائل بن حجر وانس وابو ہریرہ ومالک بن الحویرث وابو حمید. نبی کے پیارے صحابہ رفع دین بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر, مالک بن حویرث, علی بن ابی طالب, وائل بن حجر, انس, ابو ہریرہ, ابو حمید اور 10 صحابہ کی موجودگی میں وابی یقول من اصحاب النبی, نبی کے اکثر صحابہ یہی بات رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے, رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے. وہ کون؟ ابو بکر, علی ابن عمر, عبداللہ بن عباس, ابو سعید خدری, جابر, ابو ہریرہ, انس, عبداللہ بن زبیر اور وغیرہم. وإلیہ ذہب من التابعین ابن سیرین وعطا وطاؤس ومجاہد والقاسم بن محمد وسالم بن عبداللہ وسعید بن جبیر ونافع وقتادہ. بڑے نام پڑھوں گا, بڑے نام. یہ سعید بن جبیر کیا کہتے ہیں تابعی؟ انہ سئل عن رفع الیدین فی الصلاۃ, ان سے سوال کیا گیا. فقال هو شیء یزین به الرجل صلاته کان اصحاب رسول اللہ یرفعون ایدیهم فی الافتتاح وعند الرکوع واذا رفعوا رؤوسهم. سعید بن جبیر یہ تابعی ہیں, ان سے سوال کیا گیا رفع الیدین فی الصلاۃ, نماز کے اندر رفع دین. کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آدمی اپنی نماز کو مزین کرتا ہے. اور کہتے یہ تابعی, یہ صحابہ کو دیکھنے والے کہتے کانا اصحاب رسول اللہ, نبی کے صحابہ سارے صحابہ. بخاری کہتے ہیں یہ حمید اور دیگر بزرگ کسی کا استثناء نہیں کرتے تھے. یرفعون ایدیہم فی الافتتاح وعند الرکوع واذا رفعوا رؤوسہم, نماز شروع کرتے بھی رفع دین کرتے, رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے. کون؟ نبی کے صحابہ. بیان کرنے والے کون ہے؟ سعید بن جبیر تابعی. پھر مجھ پر جھوٹ بولا, کہتے ہیں انہوں نے امام ترمذی کو جھوٹا کہا. میں امام ترمذی کو میں نے جھوٹا نہیں کہا. اگر یہ میری بات آپ ریکارڈنگ میں سنا دیں میں شکست لکھ دوں گا. میں کہتا ہوں ترمذی کی جو روایت عبداللہ بن مسعود والی ہے اس کو بڑے محدثین نے ضعیف کہا, احمد نے ضعیف کہا ہے, ابو حاتم نے ضعیف کہا ہے, یحییٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے, ابن الملقن نے ضعیف کہا, بخاری نے ضعیف کہا, ابن حجر نے ضعیف کہا. نبوی کہتے ہیں اتفقوا علی تضعیفہ, اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے, اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے. اب سنیں, کہتے ہیں ضعیف, آج اپنے منہ سے مان رہے ہیں ضعیف صحیح ہو جاتی ہے, ضعیف صحیح ہو جاتی ہے. یہ میرے پاس علوم الحدیث ہے, حافظ ابن کثیر کی کل تو یکفی فی المناظرتی تضعیف الطرق التی ابدا المناظر وجنکتو اذ الاصل عدم ما سواها حتی یثبت بطریق